بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ بزرگان محترم، انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ جس سے اس کو محبت ہوتی ہے اکثر آدمی اس کو یاد کرتا ہے۔ کسی کو ماں باپ سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، کسی کو اولاد سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، کسی کو بیوی سے بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ یہ محبت اور لگاؤ جو ہے یہ انسان کو بار بار اس کی یاد دلاتی ہے۔ چاہے آدمی کسی بھی کام میں مصروف رہے، خصوصیت کے ساتھ بیٹھ کر یاد کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ چلتے چلتے یاد آ جاتی ہے، کام کرتے کرتے ان کی یاد آ جاتی ہے، لیٹے اور سوتے ہوئے یاد آ جاتی ہے۔ یاد آنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بے انتہا محبت اور بے انتہا لگاؤ۔ کسی کی بھی یاد آنے کی دوسری وجہ یہ ہے ان کا حسن سلوک، ان کی مہربانیاں، کسی کا احسان، کسی کا بہترین حسن سلوک، آدمی کو بار بار ان کی یاد دلاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے یا کر رہا ہے، حسن سلوک کیا ہے یا کر رہا ہے، ہمارے ساتھ بہترین برتاؤ اس کا ہے، تو آدمی اکثر اسے بھی یاد کرتا ہے کہ آج میں جو کچھ ہوں وہ فلاں کی وجہ سے ہوں، آج میں جو کچھ ہوں وہ فلاں کی مہربانی کی وجہ سے ہوں، فلاں کی مدد کی وجہ سے ہوں۔ یاد کرنے کی کئی وجوہات ہے، اس میں سے دو وجہ یہ ہے۔ ایک تیسری وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی کام کسی کی وجہ سے چل رہا ہے، ان کی مہربانی کی وجہ سے، ان کے احسان کی وجہ سے،
ان کی مدد کی وجہ سے، ان کے تعاون کی وجہ سے۔ آدمی کو اس بات کا اندیشہ اور خطرہ رہتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ بند کر دیا تو میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب چلے جائے گا، کیونکہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب انہی کی وجہ سے ہے۔ ایک آدمی مستقل ہماری مدد میں لگا ہوا ہے، مستقل ہمیں تعاون کر رہا ہے، یا ہماری ترقی میں اس کا رول ہے، کردار ہے اور مستقل ہے، گویا ہم ڈیپینڈ ہے اس آدمی کے اوپر۔ اس کی بھی یاد بار بار آتی ہے آدمی کو، بار بار آدمی اسے یاد کرتا ہے کہ اگر ان کی مدد بند ہو جائے، یا ان کا مشورہ بند ہو جائے، یا ان کا تعاون بند ہو جائے، یا یہ ساتھ دینا چھوڑ دیں، یا یہ نظریں پھیر لیں، میرا کیا ہوگا؟ یہ تین بنیادیں ہیں جو اکثر کسی کو ہم یاد کرتے ہیں۔ ایک محبت اور لگاؤ کی وجہ سے، دوسرا احسان اور حسن سلوک کی وجہ سے، تیسرے تعاون اور مدد کی وجہ سے۔ اور ان لوگوں کی یاد ہمیں کوئی دلانا نہیں پڑتا ہے، خود بخود یاد آتی ہے۔ کوئی یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ انسان اگر احسان فراموش نہ ہو، اس کے مزاج میں بغاوت اور غداری نہ ہو، تو وہ اپنے محسنین کو، احسان کرنے والوں کو خود بخود یاد کرتا ہے، یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ان کے احسانات بار بار احساس کراتے ہیں آدمی کو، اور وہی احساس کی وجہ سے آدمی انہیں بار بار یاد بھی کرتا ہے، دعائیں بھی دیتا ہے، اللہ سے دعا بھی کرتا ہے ان کے حق میں۔ کیوں؟ مزاج احسان فراموشی کا نہ ہونے کی وجہ سے بار بار آدمی احساس کرتا ہے آج میں جو کچھ ہوں وہ فلاں کی وجہ سے۔ ورنہ کچھ لوگوں کا مزاج تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کھاتے ہیں اور منہ پوچھ کے نکل جاتے ہیں، ان میں احساس نہیں ہوتا ہے۔ لاکھ احسان کیجئے لیکن مزاج احسان فراموشی کا ہوتا ہے۔ لیکن جن کا مزاج احسان شناسی کا ہوتا ہے، جو احسان شناس ہوتے ہیں، وہ بار بار اپنے محسنین کو یاد کر کے ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ جو سلیم الفطرت آدمی ہوتا ہے اس کا یہ مزاج ہوتا ہے، اور جو مزاجن شریر ہوتا ہے اس کے ساتھ کتنا بھی حسن سلوک کیجئے وہ وفادار نہیں ہوتا۔ سانپ کو چاہے کتنا ہی دودھ پلائیں وہ ڈستا ہی ہے۔ تو یہ تین وجوہات ہیں انسان کے دوسرے انسانوں کو یاد کرنے کی۔
وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ احسانات ہیں، حسن سلوک ہے۔ اب تھوڑا انسانوں کو چھوڑ کر ہم اس پروردگار کی طرف آئیں جو ہمارا خالق بھی ہے، جو ہمارا مالک بھی ہے، جو ہمارا پالن ہار بھی ہے، جو ہماری زندگی اور موت کا مالک بھی ہے، جو عزت اور ذلتوں سے نوازنے والا بھی ہے۔ دنیا میں اگر ہم موجود ہیں تو اسی کے کرم کی وجہ سے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اسی کے کرم کی وجہ سے ہے، اسی کے احسان کی وجہ سے ہے۔ اور جب تک رہیں گے اسی کے احسان کی وجہ سے رہیں گے۔ اگر کوئی انسان ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے حسن سلوک کرتا ہے، ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، تو ہم اسے بار بار یاد کرتے ہیں کہ آج میں جو کچھ ہوں وہ فلاں کی وجہ سے ہوں۔ وہ 3 وجوہات جو میں نے بتائی ہیں۔ انسانوں سے ہٹ کر تھوڑا رب العالمین کی طرف بھی نظر کیجیے، ان کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، کتنی کرم فرمائیاں ہیں۔ جب 1-2 احسانات کرنے والوں کو ہم اتنا یاد کرتے ہوں تو اس رب العالمین کو، اس احکم الحاکمین کو، اس پروردگار عالم کو ہم کو کتنا یاد کرنا چاہیے۔ جو زندگی کا بھی مالک ہے، صحت کا بھی مالک ہے، عزت کا بھی مالک ہے، ذلت کا بھی مالک ہے۔ تو اب اس رب العالمین کو ایک انسان کو کتنا یاد کرنا چاہیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے ہر سانس پر یاد کرنا چاہیے۔ سانس اندر لیتے ہوئے بھی یاد کرے، سانس باہر چھوڑتے ہوئے بھی شکر کرے۔ کیوں؟ یہ جو ڈھانچہ ہے یہ اسی سانس پر ٹکا ہوا ہے۔ چاہے وہ یہ ڈھانچہ غریب کا ہو یا امیر کا ہو، فقیر کا ہو یا بادشاہ کا ہو، پڑھے لکھے کا ہو یا ان پڑھ کا ہو، مالک کا ہو یا مزدور کا ہو، یہ پورا ڈھانچہ ٹکا ہوا ہے ہمارا ایک سانس اندر جانے پر، ایک سانس باہر آنے پر۔ اللہ کا حق تو یہ ہے کہ بندہ سانس لیتے ہوئے، سانس چھوڑتے ہوئے اس کا شکر ادا کرے۔ کیوں؟ جس دن یہ رک گئی کیا ہوگا ہم خوب جانتے ہیں، اور اس کو رکنے سے آج تک کوئی نہ بچا سکا نہ آئندہ بچا سکتا ہے۔ اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر انسانوں کے احسانات پر ان کو ہم اتنا یاد کرتے ہو تو اللہ کو کتنا یاد کرنا چاہیے۔ اگر ایک انسان کے احسان پر ہم اسے تھینکس کہتے ہوں
اللہ کو کتنی مرتبہ کہنا چاہیے، کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہماری غفلتوں کا یہ حال ہے کہ ایک انسان چائے پلا دیا، روٹی کھلا دیا، ضرورت کے وقت ہماری مدد کر دیا، ضرورت کے وقت ہمیں دوا دلا دیا، ضرورت کے وقت ہمیں کپڑے پہنا دیا، ضرورت کے وقت ہمیں چاول اور اناج دلا دیا، تو صرف پیر پڑنا باقی رہتا ہے کہ آپ نے میری ضرورت پر بہت مدد کی ہے۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ آپ نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ایک انسان کے ایک احسان کو جب ہم اتنا یاد رکھ کر دعائیں دیتے ہیں تو اس رب العالمین کے احسانات کا کبھی ہم نے اندازہ کیا ہے؟ کبھی گنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہمارے تم پر جو احسانات ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، ہم نے جو احسانات تم پر کیے ہیں، جو نعمتیں تم کو ہم نے دی ہیں، کبھی غور کیا کہ ہم نے تم کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں؟ کبھی اندھے کو دیکھ کر احساس ہوا؟ کبھی بہرے کو دیکھ کر احساس ہوا؟ کبھی گونگے کو دیکھ کر احساس ہوا؟ کبھی لنگڑے اور معذور کو دیکھ کر احساس ہوا؟ گھر کے دسترخوان پر بیٹھ کر مزیدار اور لذیذ کھانے کھاتے ہیں، لیکن کبھی کسی دروازے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگنے والے کسی فقیر کو دیکھ کر احساس ہوا؟ عید برات کے موقع پر نئے نئے کپڑے خرید کر پہن کر کبھی کسی غریب کو پرانے کپڑوں میں عید کے دن دیکھ کر احساس ہوا؟ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ باصلاحیت افراد کو بے روزگار دیکھ کر کبھی احساس ہوا کہ میرے رب نے مجھ پر کیا کیا انعام کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے لوگوں غور تو کرو، فرمایا کہ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے انعامات کو، اس کے احسانات کو، اس کی کرم فرمائیوں کو، اس کی نوازشوں کو اگر تم گننا چاہو، امپاسبل، پاسبل نہیں ہے یہ، لا تحصوها، نہیں گن سکتے۔ گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنے احسانات تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ اسی لیے حضرت سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا، کھاتے کھاتے دانت گھس گئے، کھاتے کھاتے دانت گھس گئے، ہل گئے ہیں، اکھڑ گئے ہیں، لیکن تیرا مزاج آج بھی شکر کا نہیں بنا، آج بھی اللہ سے شکوہ، آج بھی اللہ سے شکایت، آج بھی ناشکری کا مزاج، کھاتے کھاتے اللہ کی نعمتیں دانت گھس گئے، لیکن پھر بھی ناشکری کا مزاج۔ نظر ان چیزوں پر جا رہی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن نظر اس پر جا نہیں رہی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ کبھی ہوا احساس
یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے، یہ دانت کتنی بڑی دولت ہے۔ کبھی ہوا احساس یہ پیر اللہ نے دیے ہیں، کیا نعمت عطا فرمائی ہے؟ تو میرے بھائیوں اب غور کرو، ایک چائے پلانے والے، ایک روٹی کھلانے والے، مجبوری میں کھانا کھلانے والے، مجبوری میں 10 روپیے 100 روپیے دینے والے پر اتنا شکر گزار ہم اس کے بنتے ہیں، اس رب کا آدمی کو کتنا شکر گزار بننا چاہیے۔ کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسی لیے صوفیاء کرام نے لکھا ہے ہر سانس پر آدمی الحمدللہ بولے کہ میں زندہ ہوں۔ حق تو یہ ہے کہ ہر سانس پر آدمی شکر ادا کرے۔ تو وہ 3 قسم کے لوگوں کے احسانات جو میں نے بتائے، ہم ان کا بار بار شکر ادا کرتے ہیں، وہ نظر آ جاتے ہیں تو جھک جاتی ہے طبیعت، سر جھک جاتا ہے کہ یہ میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے یا مجھ پر احسان کر رہے ہیں، آج جو کچھ میں ہوں انہی کی وجہ سے ہوں۔ لیکن کبھی ہم نہیں سوچتے میں زندہ ہوں تو یہ میرے رب کا کرم ہے، ورنہ تو میرے سے چھوٹی عمر کے لوگ قبر میں پہنچ گئے ہیں۔ میں زندہ ہوں تو اس میں میرا کیا کمال ہے، آپ زندہ ہوں تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال ہے؟ ہم اپنی خوبیوں کی وجہ سے زندہ ہیں یا مالک کے کرم کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم اپنی دولت کی وجہ سے زندہ ہیں یا مالک کے احسان کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم اپنی قابلیتوں کی وجہ سے زندہ ہیں یا اللہ کی کرم فرمائی کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم اپنی خوبصورتی یا قوت اور طاقت کی وجہ سے زندہ ہیں یا اللہ نے بلایا نہیں اس لیے زندہ ہیں؟ تو اس رب کو آدمی کتنا یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر عبادت کا وقت مقرر کیا ہے۔ نماز پڑھنا ہے، اس کا ایک وقت متعین ہے، فرض نمازوں کا وقت متعین ہے، فرض روزوں کا مہینہ متعین ہے، حج کا مہینہ متعین ہے، اور پھر نماز کتنی پڑھنی ہے وہ بھی طے ہے۔ فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کی 4 رکعت فرض، عصر کی 4 رکعت فرض۔ فرض روزے 1 مہینہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر چاند رکھنا ہے، چاند دیکھ کر چھوڑنا ہے۔ حج کے ایام 5 دن مقرر ہے، لیکن اللہ کی یاد کے لیے کوئی وقت اللہ نے طے نہیں کیا ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت طے نہیں ہے، اس کے لیے مہینہ طے نہیں ہے، اس کے لیے دن طے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ نماز کے بارے میں نہیں فرمایا بہت نماز پڑھو، بہت روزے رکھو، بہت حج کرو، نہیں فرمایا، لیکن ذکر کے بارے میں فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت ذکر کرو، بہت یاد کرو اللہ کو۔ کب یاد کرو؟ قیاما وقعودا، کھڑے کھڑے یاد کرو، لیٹے لیٹے یاد کرو، بیٹھے بیٹھے یاد کرو، آتے آتے یاد کرو، جاتے جاتے یاد کرو، کام کرتے کرتے یاد کرو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کا ذکر نہ کرنے والا، ان دونوں میں فرق کیا ہے اور ان دونوں کی مثال کیا ہے؟ بولے ایک کی مثال زندے کی ہے، ایک کی مثال مردے کی ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والے کی مثال زندے کی ہے، اللہ کو یاد نہ کرنے والے کی مثال مردے کی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کرو، یعنی زبان پر ذکر اتنا جاری رہے کہ لوگ دیکھ کر کہے کہ یہ دیوانہ آدمی ہے، جا رہا ہے ایک دھن میں لیکن زبان چل رہی ہے، زبان پر ذکر جاری ہے، اسے سلام بھی کر رہا، اسے جواب بھی دے رہا، ہاتھ میں تھیلی بھی ہے، ہاتھ میں بیگ بھی ہے، کالج جا رہا، پیٹھ پر بیگ لگا ہوا ہے، دکان پر بیٹھا ہے، خرید بھی رہا ہے یا بیچ بھی رہا ہے، دے بھی رہا ہے یا لے بھی رہا ہے، زبان چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتنا یاد کرو، اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھے، مجنون سمجھے، دیوانہ سمجھے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں فرمایا، منافق دیکھ کر یہ کہے کہ ارے صاحب یہ تو ریاکار آدمی ہے، دکھاوے کے لیے ذکر کر رہا ہے، لوگ یہاں تک کہنے لگے۔ اتنا اللہ کو یاد کرو، اور اس کے لیے نہ وضو کی شرط ہے، نہ غسل کی شرط ہے، نہ مسجد کی ضرورت ہے، نہ مصلی کی ضرورت ہے۔ اللہ کا ذکر اور اس کا ورد زبان پر جاری رہے۔ نفع کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم۔ دنیا میں چاہے ماں ہو، باپ ہو، بیوی ہو، بچے ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، بہن بھائی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یاد کریں تو وہ یاد کرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم انہیں یاد کریں تو وہ ہمیں یاد کرے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اسی لیے مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، اپنی زبان پر ذکر کو جاری رکھے، اور پھر ایک دن آئے گا، آپ چاہو نہ چاہو ذکر زبان پر جاری ہو جائے گا۔ جیسے گاڑی شروع میں چلاتے ہیں تو آدمی گیئر دیکھ کر ڈالتا ہے، کلچ دباتے ہوئے دیکھ کر کلچ دباتا ہے، دیکھ کر گیئر ڈالتا ہے۔ ابتدا میں تھوڑی مشکل ضرور ہوتی ہے، پھر ایک دور یہ آتا ہے کہ بلا تکلف آدمی گاڑی چلاتا رہتا ہے، گیئر بدلتے جاتے ہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی ارادہ نہیں، لیکن اس کے باوجود پورے گاڑی کے 3-4 گیئر خود بخود اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی ارادہ کرتا ہے آدمی؟ ہیبٹ ہو جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے۔ جو آدمی کثرت سے ذکر کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر ایک دن آتا ہے کہ ذکر زبان پر خود بخود جاری ہو جاتا ہے، ارادہ کرے نہ کرے، ارادہ کرے نہ کرے، ذکر جاری ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسا ذکر کرو اللہ کا کہ لوگ دیوانہ سمجھنے لگے۔ اور میرے بھائیوں، آدمی جس حال میں جیتا ہے اسی حال میں مرتا ہے، جس حال میں جیتا ہے اسی حال میں مرتا ہے، اور جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا بھی جاتا ہے، اسی حال میں مرتا ہے۔
لایانی کاموں میں، لایانی باتوں میں، بیکاری کے تذکروں میں، جس سے کوئی نفع دنیا کا بھی نہیں آخرت کا بھی نہیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹاپک چل رہی ہے، اس کا ذکر، اس کا ذکر، اس کی دکان کا، اس کے کاروبار کا، اس کی بہن کا، اس کے بھائی کا۔ ہماری محفلوں میں اس سے زیادہ ہوتا کیا ہے؟ کوئی فائدہ دنیا کا؟ چلو آخرت کا نہ صحیح، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں۔ الٹا چغلیاں اور غیبتوں کا گناہ لے کے اٹھتے ہیں ہم لوگ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ذکر کی عادت ڈالو، ذکر کی عادت ڈالو۔ جتنا کثرت سے ذکر ہم کریں گے اتنا ہمارا ایمان بنتا جائے گا۔ گھر سے نکلے مسجد آتے آتے ذکر، مسجد سے نکلے گھر جاتے جاتے ذکر، نوجوان گھر سے نکلے کالج جاتے جاتے ذکر، کالج سے گھر آتے آتے ذکر، ٹیوشن جاتے جاتے ذکر، آتے آتے ذکر، بازار جاتے ہوئے ذکر اللہ کا، آتے ہوئے ذکر، خالی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کرو، لیٹے ہوئے ہیں اللہ کی یاد میں مشغول رہو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کی محفل میں تیرا تذکرہ کرتا ہوں، تو یاد تو کر مجھے۔ فاذکرونی اذکرکم، تو تنہائی میں بیٹھ کر مجھے یاد کر، میں فرشتوں کی محفل میں تیرا تذکرہ کروں۔ تو میری طرف ایک بالش تو بڑھ، میں ایک ہاتھ تیری طرف آؤں گا۔ تو اگر چل کر میری طرف آئے میں دوڑ کر تیری طرف آؤں گا، آ تو صحیح، میری طرف آ تو صحیح، میرے قرب کی لذتوں کو پا تو صحیح، مجھ سے لو لگا کر دیکھ تو صحیح، میں تجھے کیسے نوازوں گا، میں تجھے کیسے نوازوں گا، تو آ تو صحیح ادھر۔ کورا کورا رہتا ہے مجھ سے، دور دور بھاگتا ہے مجھ سے، میں تو انتظار کرتا ہوں تیرا، صبح کو آئے گا، شام کو آئے گا، اب آئے گا تب آئے گا، رات کو آئے گا دن کو آئے گا، تو آتا ہی نہیں۔ تو آ تو صحیح، اگر تجھے یہ ڈر ہے کہ تو گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، شراب پی رکھی ہے، جوا کھیل رکھا ہے، زنا کر رکھا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کیا عجیب لکھا، اگر یہ سب کچھ کیا ہے مایوس مت ہو، آجا آجا، یہ سب کچھ تو نے کیا ہے، کوئی بات نہیں، آجا۔ رب کو انسانوں پر قیاس نہیں کر سکتے، انسان بہت جلد ناراض ہو جاتا ہے، انسان بہت جلد خفا ہو جاتا ہے، انسان بہت جلد روٹھ جاتا ہے، رب کا یہ مزاج نہیں ہے۔ ابھی میں کچھ پڑھ رہا تھا تو ایک ایسا عجیب جملہ میں نے پڑھا، محبت کسے کہتے ہیں، ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں پڑھا محبت کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کی محبت کیا ہے۔ جو فرشتے رات کو ہمارے گناہوں کی لسٹ لے کر جاتے ہیں وہی فرشتوں سے رب صبح رزق بھیجتا ہے، وہی فرشتے ہمارا رزق لے کر آ رہے ہیں۔ یہ ہے محبت اللہ کی، اسی لیے کہا جاتا ہے نا 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کہا اگر تو نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، زنا کیا ہے، شراب پی ہے، جوا کھیلا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، بغاوت کیا ہے، مایوس مت ہو، آجا بازا بازا آجا۔ کیوں؟ یہ انسانوں کا دربار تھوڑا ہی ہے،
یہ بادشاہوں کی حکمرانی تھوڑی ہے. ای درگاہ درگاہ نا امیدی نیست، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں نا امید ہو کر آنا نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہونا ہے. مولانا روم نے لکھا ہے گر 100 بار توبہ شکستی بازا، اگر تو نے 100 مرتبہ توبہ کی، 100 مرتبہ توبہ توڑی، پھر بھی آ جا، کیونکہ یہ نا امیدی کا دربار نہیں ہے. یہاں تو انتظار ہو رہا ہے تیرا، اب آئے گا تب آئے گا، صبح کو آئے گا شام کو آئے گا. صبح کا بھولا شام کو گھر آتا ہو اسے بھولا نہیں کہا جاتا. اس لیے میرے بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے آخر میں ذکر کی ہے، سب سے آخری حدیث ہے بخاری کی ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں، کلیمتان حبیبتان. فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں. کلیمتان حبیبتان، بہت محبوب ہے. لیکن یہ 2 کلمے ادا کرنا کیا مشکل کام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں ادا کرنے کے لیے، لیکن وزن کے اعتبار سے میدان محشر میں جب اعمال تلے جائیں گے تو فرمایا بہت وزنی ہوں گے، بہت وزن ہوگا. روئی 1 کلو میں اتنی تلتی ہے کہ نہیں تلتی ہے؟ اتنی تلتی ہے. اور باٹ کتنا رہتا ہے لوہے کا؟ اتنا ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے دیکھنے میں. روئی اتنی ہوتی ہے لیکن وہ 1 کلو باٹ میں اتنی تلتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھنے میں پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں، زبان پر بڑی آسانی سے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، آدمی کے نامہ اعمال میں جب تولے جائیں گے تو بہت بھاری اور وزنی ہوں گے. وہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اتنے ہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تول میں بڑے بھاری ہوں گے یہ. کلیمتان حبیبتان، اللہ کو بہت محبوب ہے. کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھتے رہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، تاکہ ہمارا آخری کلمہ یہی بن جائے جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کا تذکرہ ہو، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی خالقیت، اس کی مالکیت کے تذکرہ کرتے ہوئے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں. اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.